ابتدا ہے اللہ رب العزت کے پاک نام سے جو تمام جہانوں کا مالک ہے۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے تمام تر انبیاء کرام کو بہت سارے معجزات سے نوازا، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کو اس دنیا میں جلوہ گر فرمایا تو ان کی ذات کو سراپائی معجزہ بنا دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے معجزات عطا فرمائے گئے کہ جن کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ ان تمام تر معجزات میں سے واقعہ معراج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ایسا معجزہ ہے جو تاریخ نبوت میں کسی کو نہیں عطا کیا گیا، اور اس معجزے کے اندر آپ کو ایسا سفر کروایا گیا کہ ایسا سفر کائنات میں کسی کو نہیں کروایا گیا۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ واقعہ معراج کیا ہے اور واقعہ معراج کیوں پیش آیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کیوں کروائی گئی، اور معراج کا سفر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے وقت میں کیا، اور اس سفر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں کہاں تشریف لے گئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک ذات کا دیدار کیسے کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو کس طرح دیکھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کو اس ملاقات کے اندر کون سا تحفہ عطا فرمایا۔ پیارے دوستو، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، یہ نبوت کا 11واں سال تھا، جس سال کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت ساری تکالیف کا سامنا کرنا پڑا۔ اس سال کے اندر آپ کے چچا حضرت ابو طالب بھی انتقال فرما چکے تھے، اور آپ کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بھی انتقال فرما چکی تھی۔ ان کے انتقال کے بعد آپ غمزدہ رہنے لگے، اور پھر طائف کے اندر آپ پر ظلم کے پہاڑ گرائے گئے اور آپ کو طرح طرح سے تکالیف دی گئی۔ ان تمام تر واقعات کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت گہرا صدمہ لگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشان رہنے لگے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کو اس طرح پریشان دیکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں خوشیاں لانے کا ارادہ فرمایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب سے ملاقات کرنے کا ارادہ فرمایا۔ چنانچہ مدینہ ہجرت سے 1 سال پہلے اور نبوت کے 11ویں سال 27 رجب المرجب کی رات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں آرام فرما رہے تھے، اور ادھر حضرت جبرائیل علیہ السلام چند فرشتوں کے ہمراہ زمین پر تشریف لائے۔ دیکھتے ہی دیکھتے کمرے کی چھت پھٹی، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش ہو گئے۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمرے میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے تھے، اور آپ کو جگانے کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے کافوری ہونٹوں سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں پر بوسہ دیا تو آپ بیدار ہو گئے۔ اس کے بعد آپ کو مسجد حرام میں لایا گیا، اور وہاں پر آپ کو لٹا دیا گیا۔ اس وقت آپ کے سینے مبارک کو کھولا گیا اور شق صدر کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے مبارک کو کھول کر آب زمزم سے دھویا گیا، اور اس کو ایمان و حکمت کے نور سے بھر دیا گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ شق صدر 4تھی مرتبہ ہوا۔ 4تھی مرتبہ آپ کے سینے مبارک کو اس وجہ سے کھولا گیا تاکہ آپ کے سینے کو ایمان اور حکمت کے نور سے بھر دیا جائے، اور آپ کے دل میں اتنی کشادگی پیدا ہو جائے اور صلاحیت پیدا ہو جائے کہ آپ دیدار الہی کی تجلیات کو برداشت کر سکیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرتے ہوئے کلام الہی کو برداشت کر سکیں۔ پیارے دوستو، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شق صدر ہو چکا تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جنت کی ایک خاص سواری پیش کی گئی جس کا نام براق ہے۔ یہ ایک سفید رنگ کا جانور تھا جو گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا تھا۔ اس سواری پر بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کا پہلا سفر شروع کیا، اور آپ براق پر بیٹھ کر مسجد حرام سے مسجد اقصی پہنچے۔ وہاں پر تمام انبیاء کرام نے آپ کا استقبال کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرر فرشتوں نے اذان دی، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اقامت کہی، اور آپ نے تمام انبیاء کرام کی امامت کروائی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمانوں کا سفر شروع کیا۔ جب آپ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہمراہ پہلے آسمان پر پہنچے تو وہاں پر آپ کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی، اور دوسرے آسمان پر آپ کی ملاقات حضرت یحییٰ علیہ السلام سے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی، اور تیسرے آسمان پر آپ کی ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوئی، اور چوتھے آسمان پر آپ کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی،
اور 5ویں آسمان پر آپ کی ملاقات حضرت ہارون علیہ السلام سے ہوئی اور 6ٹھے آسمان پر آپ کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی اور 7ویں آسمان پر آپ کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ اس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باری باری تمام آسمانوں پر تشریف لے گئے اور وہاں پر مختلف انبیاء کرام سے ملاقات فرمائی اور آپ کو ہر ایک آسمان پر مختلف عجائبات دکھائے گئے۔ اس طرح 7 آسمانوں کی سیر کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سدرۃ المنتہا کا سفر شروع کیا۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام سدرۃ المنتہا پر پہنچے تو وہاں پر آپ رک گئے۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام سدرۃ المنتہا تک پہنچے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، میری حد یہاں تک تھی، میں اس سے آگے نہیں جا سکتا۔ اگر میں ایک قدم بھی آگے بڑھاؤں تو میرے پار جل کر خاک ہو جائیں گے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبہ کوسین کا سفر کیا اور آپ اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور قرب الہی کے اس مقام پر پہنچے جہاں پر کوئی بھی نہ پہنچ سکا۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خاص فضل و کرم ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سر کی آنکھوں سے اپنے پیارے رب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا دیدار کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک ذات سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کو بہت سارے انعامات سے نوازا اور آپ کو 50 نمازوں کا تحفہ بھی عطا فرمایا، جو کہ بعد میں کم ہو کر 5 نمازیں رہ گئیں۔ اور شب معراج کی رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت اور جہنم کی سیر کرائی گئی۔ پیارے دوستوں، اس سفر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ دنیا میں تشریف لے آئے۔ اس سفر کے دوران آپ نے 5 سواریوں کا استعمال فرمایا اور 5 سواریوں پر سفر فرمایا۔ مسجد حرام سے بیت المقدس تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے براق پر سفر فرمایا اور بیت المقدس سے پہلے آسمان تک آپ نے نور کی سیڑھیوں کے ذریعے سفر فرمایا اور پھر پہلے آسمان سے لے کر 7ویں آسمان تک فرشتوں کے بازوؤں پر سفر فرمایا اور 7ویں آسمان سے لے کر سدرۃ المنتہا تک حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بازوؤں پر سفر فرمایا اور سدرۃ المنتہا سے لے کر کعبہ کوسین تک رف رف پر سفر فرمایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ پیارے دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور معجزہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہزاروں سالوں کا سفر چند لمحوں کے اندر طے فرمایا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج سے گھر واپس تشریف لائے تو آپ کے دروازے کی کنڈی اسی طرح ہل رہی تھی اور آپ کا بستر مبارک اسی طرح گرم تھا اور آپ کے وضو کا پانی اسی طرح جاری تھا۔ معراج کے سفر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کو اس کی امت کے لیے ایک خوبصورت تحفہ عطا فرمایا، اور وہ تھا 5 نمازیں جو کہ ہر مسلمان پر فرض ہیں، اور نماز کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مومن کی معراج قرار دیا ہے۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص قرب میں تشریف لے گئے، اسی طرح ہر مسلمان نماز کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص قرب پاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں 5 وقت کی باجماعت نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجیے گا۔